لیکن یہ کیا بات ہوئی کل کو یہ کہے کہ جی اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، نبی تو شاہی کوئی نہیں، اور لعنت ہو تمہاری سوچ کے اوپر، نہیں، اور لعنت ہو تمہاری سوچ کے اوپر۔ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو۔ جھوٹو اپنی شیطانی خرافات کو میرے منہ میں ڈالتے ہو، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ اب یہ ان کے ساتھ کوئی دل خراش واقعہ ماضی میں پیش آیا ہوگا جس کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں، اور میں دیکھیں کتنا نرم ہوں، میں مولا علی سے بھی زیادہ نرم ہوں، میں اس وقت ایک دعوت کے پلیٹ فارم کو پریزنٹ کر رہا ہوں۔ آپ ایک دائی کو جب مشکوک بناتے ہیں تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے؟ اور تیرا تو منہ محلے کی دائی ایسا بھی نہیں ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا پر جو کیس ہوا اس کی یہ وضاحتیں دے رہا تھا، اور اس نے 8 الزامات کا جواب دیا ہے۔ اس کے پہلے الزام کے جواب پر تفصیلی جرح ہم نے کر دیا ہے، جو ہماری ویڈیو یہ آپ کے سامنے سکرین پہ شو بھی ہو رہی ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں۔ اور آج انشاءاللہ ہم دوسرے دعوے پر بات کریں گے جس کو یہ الزام کہہ رہا ہے، اور اس کا اس نے جواب بھی دینے کی کوشش کی ہے، اس جواب پر بھی ہم تبصرہ کریں گے، اور اسی کی جوتی اور اسی کی بوتھی کے ذریعے ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ الزام نہیں بلکہ بالکل صحیح دعویٰ ہے جس کا یہ ذرا برابر بھی صحیح طریقے سے جواب نہیں دے سکا، اور عدالت بھی اس کے اس جواب پر ذرا برابر بھی کان نہ دھرے اور اس کے جواب کو ویلڈ قرار نہ دے۔ اب چلتے ہیں جی مرزا کی ویڈیوز کی طرف۔ لوگ کہہ رہے ہیں علی بھائی سخت ہو گیا یار، خدا کے لیے علی بھائی کے بارے میں جب کوئی بندہ بات کرتا ہے تو وہ میری ذاتی بات نہیں ہوتی ہے، میں اس وقت ایک دعوت کے پلیٹ فارم کو پریزنٹ کر رہا ہوں۔ آپ ایک دائی کو جب مشکوک بناتے ہیں تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے؟ کہ آپ دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں جھوٹ بول کے۔ تو میں یہ آپ کو بتا دوں، میرے بارے میں جو بندہ بولتا ہے وہ میں ذاتیات میں نہیں لیتا، وہ میں دعوت کے نقصان کے اعتبار سے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ یہاں دیکھیں کیسے اگریسو موڈ میں بات کر رہا ہے اور کیسا غصے میں بھرا ہوا ہے۔ کہتا ہے کہ جی آپ کہتے ہیں جی علی بھائی غصہ کرتے ہیں، اور علی بھائی اس لیے غصہ نہیں کرتے کہ میری ذات کی بات ہے، بلکہ علی بھائی اس لیے غصہ کر رہے ہیں کیونکہ میں دین کا داعی ہوں، اور تیرا تو منہ محلے کی دائی ایسا بھی نہیں ہے، اور تو اپنے آپ کو دین کا داعی کہہ رہا ہے، تو دین کا داعی ہو اور تیرے بارے میں جو بات کرے وہ دین کا گستاخ ہے، دین کے بارے میں بات کرنے والا ہے، اور تیرا اس پر اگریسو ہونا، تیرا اس پر غصہ ہونا بالکل جائز ہے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں، بلکہ آج تو ہم جو موضوع لے کر بیٹھے ہیں انبیاء کے بارے میں تو بکواس کرے کہ جو دین کے سب سے بڑے داعی تھے، سب سے اعلیٰ داعی تھے، جن کی جیسی دین کی تبلیغ کوئی کر سکا ہے نہ کر سکے گا، اس کے بعد صحابہ کرام جیسا کوئی داعی نہ ہوا، تابعین جیسا کوئی داعی نہ ہوا، تم ان کے بارے میں جو ہے نا وہ معاذ اللہ کہہ رہے ہو کہ یہ تو شاہی کوئی نہیں، یہ تو یہ ہیں، یہ تو معاذ اللہ ایسے کیا کرتے تھے، تابعین تو سب سے بڑھ کر جھوٹے ہیں، اتنی گندی زبان استعمال کر رہے ہو، تو تم دین کے اتنے اعلیٰ داعیوں کے بارے میں گستاخی کر کے تو تم دین کے گستاخ نہیں ٹھہرے، تم دین کے خلاف بات کرنے والے نہیں ٹھہرے، تو اس پر ہمارا اگریسو ہونا، اس پر ہمارا غصے ہونا کیا یہ نہیں بنتا؟ اور مرزا یہ تمہاری جوتی ہے اور تمہاری بوتھی ہے، اور لوگوں اٹھاؤ اور اس کے منہ پر مار دو۔ میں آپ کو اینڈ پہ وہ 4 حوالے دے دیتا ہوں تاکہ آپ کی طبیعت صاف ہو جائے کہ آپ کے بزرگ نہ صرف اللہ کے گستاخ تھے، رسول اللہ کے بھی گستاخ تھے، صحابہ کرام کے بھی گستاخ تھے، اور دین کی جڑیں انہوں نے اکھاڑی ہیں۔ میں 4 حوالے پیش کر رہا ہوں اس کے اوپر جس کے اوپر آپ کا پورے کا پورا فرقہ اہل حدیث کھڑا ہے۔ چھاننی آنکھیں کوزے ہیں تیرے جو 2 موریاں نے، پنجابی کی مثال ہے کہ چھاننی جس سے آٹا وغیرہ چھانا جاتا ہے، جس میں کئی سوراخ ہوتے ہیں، وہ کوزے کو کہے یعنی لوٹے کو کہ جس کے 2 منہ ہوتے ہیں، اس کو کہے کہ تیرے اندر 2 موریاں ہیں، حالانکہ وہ اپنے اندر سوراخوں کا جو بنڈار ہے اس کو نہیں دیکھ رہی۔ تو مرزا صاحب بھی دوسروں کو بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں، رسول اللہ کے بھی گستاخ ہیں، اس طرح کر کے ان کی گستاخیاں بیان کر رہے ہیں، حالانکہ اپنی گستاخیوں کے جو سوراخ ہیں ان کو نظر نہیں آ رہے۔ ابھی ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ ان کے اندر کتنے سوراخ ہیں۔ کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں، تے بابے تے شاہی کوئی نہیں، تے بابے تے شاہی کوئی نہیں، تے بابے تے شاہی کوئی نہیں، اور امام بخاری تو شاہی کوئی نہیں، اور امام بخاری تو شاہی کوئی نہیں، تو رسول اللہ کا فرمان ہے۔ امیر معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں، امیر معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں، تو بابے تے شاہی کوئی نہیں، بلکہ ان کا یہ بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ سرکار اگر نبیوں کا، جبرائیل کا، میکائیل کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ یعنی بیسیکلی حسان ابن ثابت نے وہی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، امیر المومنین آپ تو شاہی کوئی نہیں، امیر المومنین آپ تو شاہی کوئی نہیں۔ اوکے وہ تو چھوڑ دینا، حسن کی تو بات ہی پیچھے رہ گئی ہے نا، بات تو ہو رہی ہے رسول اللہ نے فرمایا تھا عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ حسن جیسے کروڑوں حسن بھی ہو جائیں وہ کیسے
امیر شام کو گارنٹی دے سکتے ہیں جس کو اللہ کا نبی وحی کے ذریعے یہ بتا دے کہ یہ جہنم کی طرف لانے والی جماعت ہے؟ تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں، تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے میں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ دیکھیں کس انداز سے ہم نے آپ کو کچھ پرانی ویڈیوز لگا کر اور یہ کچھ نئی ویڈیوز لگا کر ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ دیکھیں کس ترتیب کے ساتھ یہ چل رہا ہے کہ باب تو شاہی کوئی نہیں، پھر کہتا ہے کہ جی حضرت امیر معاویہ شاہ کوئی نہیں، امام بخاری بھی کوئی شاہ نہیں ہے، پھر کہتا ہے جی امام حسن بھی کوئی شاہ نہیں ہے معاذ اللہ، اور اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم کہ وہ بھی کوئی شاہ نہیں۔ کس انداز سے یہ اولیاء کرام کی، صحابہ کرام کی اور خلفائے راشدین کی بے ادبی کرتا جا رہا ہے۔ اور اب ہم آپ کو دکھائیں گے یہ کس انداز سے کن کن ذوات قدسیہ کے اوپر بکواس کر رہا ہے، اب وہ دیکھیں۔ اللہ کے فضل سے نبیوں کی شان میں تنقیس والی شیطانی توحید، تنقیس والی شیطانی توحید، تنقیس والی شیطانی توحید کبھی بھی پلانٹ ارتھ پہ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، یہ انہوں نے خود بنائی ہے، یہ انہوں نے خود بنائی ہے۔ الفاظ پر غور کریں، کہتا ہے کہ جی نبیوں کی شان میں تنقیس والی شیطانی توحید، تنقیس کسے کہتے ہیں؟ نقص بیان کرنے کو، ان کی گستاخی کرنے کو، ان کی بے ادبی کرنے کو۔ تو پتہ لگا کہ نبی کی شان میں اگر تنقیس ہو، بے ادبی ہو، گستاخی ہو تو وہ توحید نہیں بلکہ شیطانی توحید ہے، کہ جیسے کہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا تو اقرار کیا کہ وہ 6 کروڑ سال جو ہے وہ سورج کو نہیں پوجتا رہا، چاند کو نہیں پوجتا رہا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدے کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد مانتا رہا، توحید کا اقرار کرتا رہا، لیکن اس کی توحید ایسی تھی کہ حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کر پایا، تو جس کی وجہ سے اس کی وہ توحید وہ شیطانی توحید ہوئی، رحمانی توحید نہیں ہوئی۔ یہ مرزا صاحب ہی کی جوتی ہے، اب یہ جوتی سنبھال کے رکھیے گا، آگے آپ کو اس کے منہ پر مارنے کے لیے کام آئے گی۔ ابھی یہ ایک جوتی ہے، ابھی دوسری بھی آئے گی، تیسری بھی آئے گی، جتنی بھی جوتیاں آتی جائیں یہ سنبھالتے جائیں، کٹھی کر کے مارنا ہے اس کو، تاکہ اس کو پتہ لگے 7 نسلوں تک کہ میں نے دین کے بارے میں اس طرح کی گندی زبان کبھی کھولنی نہیں ہے۔ اور جو مجھے گستاخی رسول کے اور کوئی دلیل ہی نہ پیش کریں اور وہابیوں کی گال یہ مجھے نکالیں کہ یہ تعظیم رسول نہیں کرتا۔ چور کی داڑھی میں تنکا، یہ بات ہوئی تو فوراً چور نے اپنی داڑھی کو جھاڑا کہ کہیں میری جو ہے نا وہ داڑھی میں واقعی تنکا تو نہیں ہے، تو مرزا صاحب کی فوراً وہابیوں کی خیال آ گیا، کیونکہ یہ واقعی وہابی الفکر ہیں، اندر سے یہ پورا بالکل 100% یہ وہابی ہے۔ کیونکہ یہ جو ابھی گستاخی کرنے جا رہا ہے نا، یہ اس کا بابا اسماعیل دہلوی تقویت الایمان میں کر چکا ہے۔ تقویت الایمان صفحہ نمبر 119 کے اوپر اس کا بابا کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ جی اللہ کی شان بہت بڑی ہے کہ سب انبیاء اور اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انبیاء اور اولیاء ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں۔ ایک طرف ہے ذرہ ناچیز اور ایک طرف انبیاء اولیاء، یہ انبیاء اولیاء اس ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ ذرہ ناچیز جو ہے یہ اللہ کے نزدیک زیادہ شان والا ہے، انبیاء جو ہیں، اولیاء جو ہیں یہ کم شان والے ہیں۔ کتنی غلیظ عبارت اس نے لکھی۔ اور آگے دیکھیں جو لفظ ناچیز ہے، یہ اردو کے اندر ناچیز اور پنجابی جگہ کوئی شے نہیں، ٹھیک ہے، کوئی چیز نہیں، تو ناچیز یہ وہی لفظ ہے کہ جس کو مرزا نے اپنا نعرہ بنایا ہوا ہے کہ جی وہ بابے تو شہی کوئی نہیں، نبی تو شہی کوئی نہیں، معاذ اللہ اس طرح کے بکواسات کرتا ہے۔ تو یہ اس کے بابے نے پہلے سے کی ہوئی ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے نا مجھے وہ گالیاں نہ دو، مجھے وہ وہابیوں کے تانے نہ دو، تمہیں کیوں نہ تانے دیں، تم انہی کے تو نقش قدم پر چل رہے ہو۔ تو میں اگر اس کا نام لے کے بھی قنوت نازلہ پڑھوں نا تو مولا علی کی سنت پہ عمل کروں گا۔ میں مولا علی سے بہت ہلکا ہوں، مولا علی نے تو نام لے کے کہا تھا تباہ و برباد کرے، اور میں دیکھیں کتنا نرم ہوں، میں مولا علی سے بھی زیادہ نرم ہوں، میں مولا علی سے بھی زیادہ نرم ہوں، میں مولا علی سے بھی زیادہ نرم ہوں۔ اب یہاں دیکھیں مولا علی سے اپنے آپ کو بڑھا رہا ہے کہ میں تو ان سے بھی زیادہ نرم ہوں، یعنی میں ان سے زیادہ رحم دل ہوں۔ حالانکہ صحابہ کرام کی نرمی کو رب قرآن میں بیان کر رہا ہے، اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کہ یہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں بڑے ہی رحم دل ہیں۔ ان کی نرمی کو قرآن بیان کرے تو ان کی نرمی کے ساتھ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور وہ بھی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسی ہستی کہ جو خلفائے ثلاثہ کے بعد سب سے افضل ہیں، ان کی نرمی کے حوالے سے کہہ رہا ہے میں تو ان سے بھی زیادہ نرم ہوں۔ یہ 1400 سال کے بعد جو چھوکرا آیا ہے یہ کہتا ہے کہ جی میں مولا علی سے زیادہ نرم ہوں۔ اوے جے پدی کا شوربہ، اوے تمہاری حیثیت کیا ہے؟ میں نے کہا اے اللہ اس مفتی کو ہدایت دے، اور اگر اس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو اسے تباہ و برباد کر، تو تباہ و برباد کرے جس نے مجھے گستاخ رسول
कह के मुझे गाली दी है। कहता है जी उस मुफ्ती को अल्लाह तबाह और बर्बाद करे जिसने मुझे गुस्ताखी रसूल कह के मुझे गाली दी है। अब ये आगे गुस्ताखी भी बयान करेगा किस चीज पर गुस्ताखी का इसके ऊपर ब्लेम लगा और वो क्या अल्फाज थे जिसके ऊपर इसको गुस्ताखी रसूल कहा गया। झूठो अपनी शैतानी खुराफात को मेरे मुंह में डालते हो, मेरे मुंह में डालते हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? शैतानी खुराफात को मेरे मुंह में डालते हो, पता नहीं ये जुमले कहां से लाते हैं। वैसे तो जुमला ये होता है ना उर्दू के अंदर कि तुम अपनी खुराफात को मेरे गले डालते हो, मेरे जो है ना वो झोली में डालते हो। अब ये इनके साथ कोई दिल खराश वाकया माजी में पेश आया होगा जिसका ये तज़किरा कर रहे हैं, लेकिन चले हम इस पे अब क्या मजीद तबसरा कर सकते हैं, आगे सुने। तो अल्लाह तुम्हें तबाह बर्बाद करे। तुमने सीधा सीधा कहा कि ये शख्स ताज़ीम रसूल नहीं करता और झूठ बोलते हो अपनी तरफ से ये बात करके कि जी इंजीनियर साहब कल को फिर आप ये भी कहेंगे कि अल्लाह के जैसा है ही कोई नहीं तो नबी ते शाही कोई नहीं, कि अल्लाह के जैसा है ही कोई नहीं तो नबी ते शाही कोई नहीं, और झूठो तुम पे अल्लाह की लानत हो, और झूठो तुम पे अल्लाह की लानत हो। कहता है तुम मुझे गुस्ताखे रसूल कहते हो और ये कहते हो कि मैं कल को ये कहूंगा कि अल्लाह जैसा तो है ही कोई नहीं, नबी तो शाही कोई नहीं, और झूठो तुम पर अल्लाह की लानत हो। ये तुम झूठ बोल रहे हो। इसका मतलब ये है कि ये कहना कि नबी शह ही कोई नहीं, माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। यहां पर भी देखें ना तौहीद के मुकाबले में बात हो रही है ना कि अल्लाह जैसा है ही कोई नहीं, यहां पर तौहीद बयान हो रही है, अल्लाह जैसा है ही कोई नहीं, नबी तो शह ही कोई नहीं, तो ये तौहीद के मुकाबले में है। तो इसने पहले कह दिया कि ये शैतानी तौहीद है जो प्लेनेट अर्थ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसके बाद ये कह रहा है जो ये कहेगा वो लानत का मुस्तहिक है, उस पर लानत पड़ेगी और वो झूठा शख्स है और ये उनकी खुद बनाई हुई तौहीद है। और तुम लोग ये कहते हो कि मैं कल को ये कहूंगा कि अल्लाह जैसा तो है कोई, नबी तो शह कोई नहीं, और लानत हो तुम पे। अब दूसरी दफा देखें ये दूसरे मकाम पर भी यही बात कर रहा है, अब वो सुने। और फिर वो साथ कह रहे हैं कि जी वो अली भाई की हम इस बात के साथ तो एग्री करते हैं कि जी नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शाही कोई नहीं, लेकिन ये क्या बात हुई कल को ये कहे कि जी अल्लाह के जैसा है ही कोई नहीं, नबी ते शाही कोई नहीं, और लानत हो तुम्हारी सोच के ऊपर, नहीं और लानत हो तुम्हारी सोच के ऊपर। और कहता है लानत है तुम्हारी सोच पर। तो पता लगा जिसकी ये सोच भी होगी वो भी मलऊन होगा, उसकी सोच पर भी लानत है, उसकी फिक्र पर भी लानत है, उसके अकीदे पर भी लानत है जो ये बात कहे कि अल्लाह जैसा है ही कोई नहीं, नबी तो शय कोई नहीं, यानी नबी शय कोई नहीं, जो ये कहे तौहीद की आड़ में ऐसी तौहीद एग्जिस्ट नहीं करती, जरा बराबर भी काबिल कबूल नहीं है। ये मिर्जाई की जूती है और मिर्जाई की बूथी है। अब आगे देखें ये किस अंदाज से तौहीद बयान कर रहा है, ये चीजें काबिल तस्लीम हैं। और मुझे मौलाना इसहाक साहब का वो जुमला हमेशा ये आयत पढ़ते हुए याद आता है। एक गुफ्तगू में उन्होंने फरमाया कि भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। तौहीद का तो मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, खा वो पैगंबर हो या आम इंसान हो। माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। कहता है जी जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो होगी ही होगी, यानी तनकीस जो के तौहीद प्लेनेट अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करती, वो तौहीद मिर्जा साहब की एकेडमी में एग्जिस्ट करती है, मिर्जा साहब के दिल में एग्जिस्ट करती है। और फिर इसी जुमले के अंदर इसने ये भी कह दिया कि माज़अल्लाह नबी तो अपना पेशाब भी नहीं रोक सकते। और यार ये कौन सी तौहीद है और ये कौन सा तौहीद का तरीकाकार है? मिर्जा तुम ये बड़ा कहते हो ना कुरान से दलील दें, हदीस पाक से दलील दें, तो लाओ ना कुरान से कोई दलील। क़यामत तक के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे पास उतना ही टाइम है जितना तुम्हें अदालत ने दिया है। तुम लाओ कुरान से कोई आयत जिसमें कुरान ये बयान करता हो, ऐ मोमिनो जब भी तुमने तौहीद बयान करनी है तो इस अंदाज से बयान करनी है कि अल्लाह जैसा तो है कोई नहीं, नबी तो शाय कोई नहीं, पैगंबर तो शाय कोई नहीं, बाबे तो शाय कोई नहीं। ये कोई एक आयत लेकर आओ, कोई हदीस पाक लेकर आओ। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें कलमा दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तो माबूदियत की नफी की गई है कि अल्लाह के अलावा कोई नबी, कोई सहाबी, कोई वली, कोई गौस कुतुब अब्दाल, कोई भी माबूद नहीं है, वो इबादत के लायक नहीं है। ये बात कही जाएगी, ना कि माज़ अल्लाह उनकी इज्जतों पर हमले करके उनको ये कह दिया जाए वो जर्रा नाचीज हैं, वो तो शाही कोई नहीं माज़ अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला सूरह मुनाफिकून आयत नंबर 8 में क्या इरशाद फरमाता है, वलिल्लाहिल इज्जतु वलि रसूलिही वलिल मुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून। इज्जत तो अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रसूल के लिए है, मोमिनों के
لیے ہے, لیکن منافق اس کا شعور نہیں رکھتے, منافق اس بات کو نہیں جانتے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ چاہیے تھا نا کہ اللہ جہاں پر اپنی عزت کا بیان کر رہا ہے وہاں پہ کہتا نا کہ نہ رسول کوئی شے ہے معاذ اللہ, نہ مومنین کوئی شے ہے, صرف اور صرف عزت اللہ ہی کے لیے ہے. یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا عزت اللہ کے لیے بھی ہے, مومنین کے لیے بھی ہے, رسولوں کے لیے بھی ہے, اور منافقین جو ہیں وہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے. وہ معاذ اللہ کہتے ہیں یہ ذلیل ہیں, یہ معاذ اللہ ذرہ ناچیز ہیں, وہ منافقین ہیں. تو اب دیکھیں جی مرزا صاحب کی کیٹیگری کیا بیان ہو رہی ہے قرآن پاک میں. یہ ہے اس کا کرائٹیریا کہ یہ سب سے بڑا منافق ہے کہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ کے پیاروں کی عزت نظر نہیں آ رہی. اب آگے دیکھیں پھر کیا بکواس کرتا ہے. تو مولانا ساق صاحب کہتے تھے بھئی توحید تو سٹارٹ ہی اس سے ہوتی ہے کہ باب تشائی کوئی نہیں. یعنی اگر میں اپنی لینگویج میں بات کروں توحید کا تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی ہستی, خواہ پیغمبر ہو, فرشتہ ہو, شیاطین کو تم نے ڈسکس نہیں کرنا نا, وہ تو ہے ہی دوسری پارٹی ہے. ہم اللہ کی پارٹی کے جو لوگ ہیں نا وہ بھی کوئی شے نہیں ہے جب توحید ذکر ہو رہی ہوگی. شیطان کی تو بات کرنی نہیں ہے نا جی, کیونکہ شیطان جو مجھے فیض دیتا ہے اور مجھے جو بہترین مشورے دیتا ہے شیطانی کام کرنے کے اور امت میں افتراق اور انتشار پیدا کرنے کے, وہ تو سارے رک جائیں گے. شیطان کی بات نہیں کرنی. ہم نے اگر حملہ کرنا ہے تو اللہ کی پارٹی پہ حملہ کرنا ہے کہ اللہ کی پارٹی معاذ اللہ اللہ کے مقابلے میں شاہی کوئی نہیں ہے, چونکہ انہی کے بلبوتے پر دین مسلمانوں تک پہنچا ہے. جب یہ ڈیمیج ہوں گے تو لوگوں کا دین ڈیمیج ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس نے خود ہی کہا تھا کہ جب تم داعی کو برا کہتے ہو تو یہ تم داعی کو برا نہیں کہہ رہے بلکہ دین کو برا کہہ رہے ہو. اب دیکھیں مرزا نے جو عدالت کو جواب دی آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے. الزام نمبر 2, توحید کا مطلب ہے کہ جب توحید بیان ہوگی تو کوئی پیغمبر, کوئی فرشتہ, کوئی بزرگ, کوئی شے نہیں ہے. تو اس میں کس کا اختلاف ہے؟ یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے, سارے کے سارے اس کو مانتے ہیں. یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کوئی پیغمبر, کوئی فرشتہ, کوئی بزرگ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اگر اللہ کے مقابلے پر اسے لوگ کھڑا کریں نہ کہ ہم کھڑا کرتے ہیں. اس نے یہاں پر دجل فریبی کیا کی, کہتے ہیں توحید کا مطلب ہے جب توحید بیان ہوگی تو کوئی پیغمبر. اب یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہوگی, گستاخی تو ہوگی ہی ہوگی. گستاخی کا لفظ اس نے یہاں سے نکال دیا, حالانکہ اس کی ویڈیو کے اندر واضح موجود ہے. اس نے کہا گستاخی تو ہوگی ہی ہوگی, اور جب گستاخی ہوگی ہی ہوگی تو اس پر 295C بھی لاگو ہوگا ہی ہوگا. اور وہ یہاں پر اس نے ذکر نہیں کیا, اور یہ جو ہے نا وہ بڑے طریقے سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اور کہتا ہے جی اللہ کے مقابلے میں اگر کسی کو کھڑا کرے گا. میں نے کہا کون ہے جو نبیوں کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے, ولیوں کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے؟ یہ تمہاری صرف اور صرف اہل سنت کے اوپر تہمت ہے. اب آگے دیکھیں سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 کی آیت نمبر 17 میں آیا ہے, وہ لوگ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم ہی اللہ ہیں. اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو اور اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں ہیں سب کو ہلاک کر دے تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے مقابلے پر کھڑے کرنے والوں کو بتایا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے مقابلے پر. اب یہ دیکھیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات اپنے بندوں کو کہی ہوئی ہے اور ایک بات بندہ جو ہے وہ اللہ کے پیاروں کو کہے. یہ دونوں کے اندر فرق نہیں ہے. جیسے کہ بلا تشبیہ بلا تمثیل مرزا کا والد جو ہے وہ مرزا کو کہے اور تم بے وقوف ہو اور تمہارے جو ہے نا اندر عقل نہیں ہے اور تمہارے گھٹوں میں بھی عقل نہیں ہے, اس طرح کی جو ہے سرزنش کرے اور ساتھ میں کھڑا ہو کر اس کا بیٹا یہ باتیں سن رہا ہو اور وہ یہ کہے کہ چونکہ دادا جان نے اپنے لبہائے اقدس سے یہ الفاظ ادا کیے ہیں تو لہذا مرزا صاحب کو میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں, میرا اگرچہ پیو ہے لیکن میں اس کے پیو ہونے کا ذرا برابر بھی خیال نہیں کروں گا, کیونکہ جب دادے نے کہہ دیا تو مرزا تو شہی کوئی نہیں ہے. اور میں اس کو یہ کہوں گا کہ تمہاری عقل گھٹوں میں بھی نہیں ہے, اوے تم ناخلف ہو, اوے تم ناچیز ہو, اوے تم یہ ہو تم وہ ہو. جتنے بھی القابات اس کے باپ نے غصے کے اندر اس کو دیے ہوں گے تو کیا اس کا بیٹا وہ کہنے سے با ادب رہے گا یا بے ادب بن جائے گا؟ اگر آپ کہیں کہ جی وہ بے ادب بن جائے گا تو میں کہتا ہوں یہ تو فقط بات سمجھانے کے لیے تھی. اللہ تبارک و تعالی خالق ہے, مالک ہے, وہ اپنے انبیاء کو, اپنے پیاروں کو اگر وہ کوئی سخت کلمات کہہ دیتا ہے تو وہ اللہ اور اس کی مخلوق کا معاملہ ہے, تو وہ محبوب و محب کا معاملہ ہے. کسی تیسرے کی کیا مجال ہے کہ وہ آ کر وہ بات کہہ سکے؟ تو اس کا یہ دلیل دینا یہ بالکل بے محل ہے. اس کی دلیل یہ ہونی چاہیے تھی کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا کہ جب بھی میری توحید کی بات ہوگی تو ساروں کی تمہیں توہین کرنی پڑے گی, گستاخی کرنی پڑے گی, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یا
इस अंदाज की तौहीद किसी मोमिन ने बयान की हो, किसी नबी ने बयान की हो और अल्लाह तबारक तआला ने उसको कुरान पाक में नकल करके उसको बाकी रखा हो, उसकी तहसीन की हो। इसी तरह कोई हदीस पाक कि जिसमें हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हो कि अल्लाह जैसा तो है ही कोई नहीं, माज़ अल्लाह नबी तो है ही कोई नहीं, नबी जो है वो अल्लाह के मुकाबले में जर्रा नाचीज से भी कम तर हैं, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, इस तरह की कोई दलील हो, सहाबी का कौल हो, ताबईन का कौल हो, इस तरह की किसी जगह से भी मोतबर किताब से कोई दलील निकाल कर दिखाए तब इसकी दलील वैलिड होगी। और ये जो तुमने मुकदमा बीच में डाला है कि जी वो कोई अगर अल्लाह के मुकाबले में खड़ा करे तो हम कहेंगे कि अल्लाह के मुकाबले में तो शाही कोई नहीं, तो ये किसने किया ऐसे? तो जब किसी ने किया ही नहीं तो तुम खुद ही मफरूजा कायम करके माज़ अल्लाह इस तरह की हर्जा सराई कर रहे हो। भाई अगर कोई ऐसे करे, मिसाल के तौर पर कोई शख्स कहता है कि जी मैं इन नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह के मुकाबले समझता हूं, जैसे कि कई ईसाई कहते थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, तो क्या वहां पर माज़ अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी शुरू कर दी जाएगी? क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा जाएगा माज़ अल्लाह वो शाही कोई नहीं, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह? वहां यही कहा जाएगा कि अल्लाह ताला के वो नबी हैं, वो अल्लाह के बंदे हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं, वो अल्लाह तबारक ताला ने उनको पैदा फरमाया है, वो अल्लाह के मुकाबिल कभी भी हो सकते नहीं है। इस अंदाज से अदब वाले तरीके से ये बात बयान की जाएगी, ना कि इस होछे अंदाज के अंदर बात की जाए और जी नबी तो शाही कोई नहीं, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। और जरा बराबर भी अक्ल रखने वाला बंदा इस बंदे की इन तमाम बकवासात को वो गुस्ताखी शुमार करेगा। अब ये देखें जी, इसका ये रिसर्च पेपर है अंधाधुन पैरवी का अंजाम, ये आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। इसने इसके अंदर जो है उलमा के जो है ना वो अकायद जिक्र किए हैं कि ये देखो उलमा के कितने गंदे गंदे अकायद हैं। अल्लाह की वही का नजरिया ये है, उलमा का नजरिया ये है। तो इस अंदाज से इसने नंबर वाइज जो है वो अकायद जिक्र की हैं। तो अब यहां आगे देखें उलमा का नजरिया नंबर 11, इस पर क्या लिखता है? और यकीन जान लेना चाहिए कि हर मखलूक बड़ा हो या छोटा वो अल्लाह की शान के आगे चमाड़ से भी जलील है। आगे चलकर खुद ही बड़ा हो या छोटा की तारीफ भी बयान कर दी। चुनाचे लिखते हैं अंबिया औलिया को जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सब लोगों से बड़ा बनाया है, सो उनमें यही बड़ाई है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की राह बताते हैं। अब ये जो है ना किसकी है? देवबंद बुजुर्ग हैं मौलाना शाह इस्माइल देलवी। हालांकि ये देवबंदियों और वाबियों दोनों का जो है ना वो मोतबर है शाह इस्माइल देलवी। उसकी ये इबारत है तक़वियतुल ईमान सफ़ा नंबर 25 और 32। यहां पर देखें ये क्या बता रहा है कि वहां पर जो अल्लाह की तौहीद वो बयान कर रहा था, तौहीद बयान करते करते उसने तौहीन की, तो इसको ये कह रहा है कि ये उलमा का नजरिया है और ये बिल्कुल कुरान और हदीस के खिलाफ है और जो इनकी पैरवी कर रहे हैं वो अंधाधुन पैरवी कर रहे हैं। अब कहते हैं नीचे देखें वही का फैसला, यानी अल्लाह ताला का क्या फैसला है। फिर आगे वही सूरह मुनाफिकून की आयत नंबर 8 जो है वो नकल की, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। अल्लाह की तौहीद बयान करोगे तो तुम्हें अंबिया की, मोमिनीन की, सालिहीन की इज्जत का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखोगे तो ये अंधाधुन पैरवी कहलाएगी। और मैं ये कहूंगा FIA से कि वो इस पर सख्त से सख्त एक्शन ले और इसके तमाम बयानात पर पाबंदी लगाए और इसके ऊपर 295C को आयद करे। ना अली खुदा है ना खुदा से जुदा है, फिर क्या बला है? या बला से मुराद चीज है, या बला से मुराद चीज है। ये तौसीफुर रहमान जो है उसकी एक बात थी, उसके ऊपर ये फतवा लगाएगा। उसने ये कह दिया था कि जी तुम ये कहते हो कि अली अल्लाह है ना अल्लाह से जुदा है, तो फिर क्या बला है? उसने ये अल्फाज बोल दिए तो मिर्जा ने कहीं उसकी पकड़ की कि तुमने ये मौला अली की गुस्ताखी कर दी है। देखिए जी ये दूसरों को गुस्ताखी का फतवा देने में बड़ा शेर रहता है और उसको इसने फौरन कहा कि ये तुमने गुस्ताखी की है। तो फिर तौसीफुर रहमान को अपनी बयान की जो है ना वजाहत देनी पड़ी। उसने कहा यहाँ बला से मुराद चीज है कि जब तुम कहते हो कि ये अल्लाह नहीं है, अल्लाह से जुदा भी नहीं है, तो फिर क्या बला है, यानी क्या चीज है? तो इसने फिर उस पर तबसरा किया। अब वो हम तबसरा सुनेंगे। उर्दू लिंग्विस्टिक हमें नहीं आती क्या? आपको नहीं आती? मुझे बताएं, बचपन में आपने सुना है लालच बुरी बला है, ये सुना है ना? कभी आपने ये सुना है कि माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना अच्छी बला है, सच बोलना अच्छी बला है? क्योंकि बला का लफ्ज नोटोरियस वर्ड है, नोटोरियस वर्ड है। मैं कहता हूं मिर्जा और मिर्जा के चाहने वालों, क्या तुम्हें उर्दू लिंग्विस्टिक नहीं आती? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये कोई जब कहता है ओए तू तो शाही कोई नहीं, ओए तुम तो चीज ही कोई नहीं हो, तो यहां पर बेअदबी मकसूद होती है। कभी ऐसा नहीं कहा अपने किसी बड़े को अबू जान आप तो चीज ही कोई नहीं है, अम्मी जान आप तो चीज ही कोई नहीं है वालिद साहब के मुकाबले में।
کبھی اس طرح بولا ہے تو پتہ لگا یہ جو چیز کا تم کوئی چیز نہیں ہو. یہ نٹوریس جملے ہیں, یہ نٹوریس اور گندے اور غلیظ جملے ہیں کہ جو کہ بولے جاتے ہیں. تو اب یہاں پر تمہارا فتویٰ تمہارے پر لگے گا یا نہیں؟ تو انبیاء کے مقابلے میں کہنا کہ یہ کوئی شے نہیں ہے, صحابہ کے مقابلے میں کہنا یہ کوئی شے نہیں ہے, انبیاء کے مقابلے میں کہنا یہ کوئی شے نہیں ہے. تو اس طرح کی یہ جو ہرزہ سرائیاں کر رہا ہے تو یہ اردو لنگوسٹک میں گستاخی نہیں ہے. اردو میں بھی گستاخیاں ہیں, پنجابی میں بھی گستاخی ہے یہ جو اس کا جملہ ہے. پھر اس کا اوپر سے جو بونگا سا انداز ہوتا ہے, بلکہ چھوکروں والا جو اس کا انداز ہوتا ہے, یہ اوپر جو ہے نا وہ ستم بلائے ستم ہے, گند پر بھی گند ہے جو یہ کرتا جا رہا ہے. اور یہ ان کا سلپ آف ٹنگ, میں اس بندے کا کفریہ سلپ آف ٹنگ آپ کو بتاتا ہوں. اس نے غلوف کے اوپر لیکچر ریکارڈ کرایا, اس میں یہ جوش میں آیا نا. ابن تیمیہ کا بھی یہ مسئلہ تھا نا, جب وہ توحید کے جوش میں آتا تھا نا تو وہ انبیاء کی بھی توہین کر جاتا, تو وہ انبیاء کی بھی توہین کر جاتا, تو وہ انبیاء کی بھی توہین کر جاتا. توحید بیان کریں توہین تو نہ بیان کریں, توحید بیان کریں توہین تو نہ بیان کریں, توحید بیان کریں توہین تو نہ بیان کریں. اب یہاں دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں توصیف الرحمان کا کفریہ سلپ آف ٹنگ دکھاتا ہوں, یعنی کہ یہ بیان کرتے کرتے کفر بھی بھگ جاتا ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ اس کو کفر کہہ رہا ہے اور اس کی کفریہ بات کو گنا رہا ہے, اور وہ اب کس انداز سے گنا رہا ہے؟ کہتے ہیں دیکھیں جی توحید بیان کرتے کرتے نا ابن تیمیہ بھی وہ توہین کر جاتا تھا. مطلب یہ کہ جب اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہو اور اس وقت اللہ کے کسی نبی کی توہین ہو رہی ہو تو یہ مرزا خود ہی اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ کفریہ سلپ آف ٹنگ ہے, یہ کفریہ طریقہ کار ہے جو ابن تیمیہ بھی کرتا تھا اور یہ توصیف الرحمان بھی کرتا ہے کہ توحید بیان کرتے کرتے توہین پر اتر آتے ہیں. پھر کہتا ہے جی توحید بیان کرو نا, توہین تو نہ کرو. اور مرزا تمہیں بھی ہم کہتے ہیں توحید بیان کرو نا, توہین تو نہ کرو. اور اس لیے عدالت میں جو تم پر دعویٰ کیا گیا ہے یہ الزام نہیں, بالکل کما حقہ حقیقت پر مبنی ایک دعویٰ ہے جس پر عدالت کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر 295C لگوائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی دجل فریبی سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے.